وقال الله تعالى ولا تقتلوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی واجب الاحترام صدر گرامی، معزز سامعین، مہمانان گرامی، میرے مکتب ہمسن شادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کی مجلس میں جس ہستی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے. سامعین محترم، جس کے مسلمان ہو جانے کے بعد اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی ہوئی اور جو وہ پہلے مسلمان اپنے اسلام ظاہر کرنے میں بہت خطرہ محسوس کرتے تھے، جب یہ شخصیت اسلام لے کر آئی تو وہ مسلمان اب کعبے میں جا کر علی الاعلان نماز پڑھتے ہیں. یہی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کے نام سے آج تک شیطان ڈرتا ہے، لرزتا ہے اس کے نام سے کفر. اور جی ہاں، میں آپ کی مجلس میں اس کا گفتگو کرنے لگا ہوں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابی رسول خلیفہ ثانی و خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا، اسلام تو سارے کے سارے لاتے ہیں، اسلام تو صحابہ بھی لائے، میں بھی لایا، آپ بھی لائے، لیکن میں قربان جاؤں جو صحابہ اس صحابی رسول پر جو اسلام لے کر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے اتنی بڑی شخصیت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سفارش کرتی ہے، اس کا گفتگو، اس پر تذکرہ میں کچھ یوں کرتا ہوں. ذرا توجہ فرمائیے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اسلام کے لیے، وہ کئی پشتوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد، کئی پشتوں کے بعد، کئی نسلوں کے بعد جا ملتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں جس کے لیے وہ کئی پشتوں کے بعد نہیں، وہ کئی سالوں کے بعد نہیں، وہ کئی نسلوں کے بعد نہیں، وہ اگلے ہی دن مل جاتے ہیں. وہ کس حال میں ملتے ہیں؟ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتے ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے نعوذ باللہ، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کعبے کا غلاف پکڑ کر کچھ یوں دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، یا الہ العالمین اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کی عزت کے لیے، اپنے دین کے پیراداری کے لیے، اپنے اسلام کی چوکیداری کے لیے مجھے عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے. اللہ رب العالمین دونوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، عمر بن خطاب کے دل کو بھی دیکھتا ہے، عمر بن حشام کے دل کو بھی دیکھتا ہے. عمر تو علم کی وجہ سے نہیں مانتا، عمر ضدی ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، حالانکہ اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی کیکریوں نے بھی کلمہ پڑھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نہیں مانتا، ضدی ہے. الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں جو ضدی ہے میں اس کو دور کر دوں گا، جو لا علم ہے اس کو علم دے کر محمد تیرے قدموں میں لے آؤں گا. ارشاد بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر، خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا دروازہ نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا. ثانیہ محترم، یہ وہ خلیفہ ثانی ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے
جانے جاتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کی۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں ان کی حکومت میں کوئی بھوکا کوئی پیاسا نہیں رہتا تھا۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کی حالت یہ تھی کہ اپنے دور خلافت کے زمانے میں اور اپنے خلیفہ کے زمانے میں اپنے چہرے پر اپنے بدن مبارک پر 12 پیون کا کرتا اور اسی طرح اپنے سر پر عمامہ ہوتا اور اس طرح اپنے پاؤں پر پھٹی ہوئی جوتیاں ہوتی تھی۔ اسی حالت میں یہ کیسرو کسرا کے سفیروں سے جان ملتے تھے۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے لکھے ہوئے خط کو دریا نیل میں ڈال جانے کے بعد آج تک بھی وہ خشک نہ ہو سکا۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع فرماتے ہیں، جب ہجرت کا حکم آیا تو الہ العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہجرت کرنے کا حکم دے دو۔ تمام کے تمام صحابہ نے ہجرت چھپ کے کی، لیکن میں قربان جاؤں اس شخصیت پر جو ہجرت کرتے ہیں چھپ کے نہیں کرتے، کعبے میں جاتے ہیں، تلوار لے کر جاتے ہیں، کعبے میں جانے کے بعد طواف کرتے ہیں، 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نماز رکعت ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد طویل دعا مانگتے ہیں، مانگنے کے بعد وہیں پہلے سے موجود کفار مشرکین یہود تھے انہوں کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سنو، میں ہجرت تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہاری خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، میں اپنے رب کی وجہ سے کرتا ہوں جسے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے ہمارے خوف کی وجہ سے بھاگ گیا عمر بن خطاب چھوڑ گیا مکہ کو چھوڑ گیا۔ میں قربان جاؤں ان کی شجاعت اور بہادری پر اور عدل و انصاف پر، ان کا جذبہ اور ان کی اتنی شجاعت تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس نے الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جب والدین مرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، جب والدین مرتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، جب اولاد مرتی ہے تو والدین مرتے ہیں۔ جس دن عمر دنیا سے جائے گا محمد عربی کا اسلام روتا رہ جائے گا۔ شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، ہوئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔